الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اننی بے شک، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، دینن دین، قیامن درست، ملت دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفن جو کہ یکسو تھے، وما اور نہیں، کانا وہ تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ کہہ دو کہ میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین جو کہ ایک ہی اللہ کی طرف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اعلان کر دے کہ رب نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس دین سے وہی ہٹتا ہے جو صرف بے وقوف ہو، اور آیت میں ہے اللہ کی راہ میں پورا جہاد کرو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور دین میں کشادگی عطا فرمائی، جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے اور فرمانبردار تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے انہیں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو یکسو اور آسانی والا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے اور یہ یکسوئی والا آسانی والا دین ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک، صلاتی نماز میری، و نسکی اور قربانی میری، و محیایا اور زندگی میری، و ماتی اور مرنا میرا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ مشرکوں سے اپنا مخالف ہونا بیان فرما دیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے نام پر سوا کرتے ہیں، جبکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ چنانچہ بقرعید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 مینڈھے ذبح کیے تو انی وجہتو کے بعد یہی آیت پڑھی۔ آپ ہی اس امت میں اول مسلم تھے، اس لیے کہ یوں تو ہر نبی اور ان کی ماننے والی امت مسلم ہی تھی، سب کی دعوت اسلام ہی تھی، سب اللہ کی عبادت ہی کا حکم دیتے رہے۔ ایسے فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں۔ اور آیت میں ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے وہی ہٹتا ہے جو کہ بے وقوف ہو۔ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ تھے اور آخرت میں نیک لوگوں میں سے شامل ہوں گے۔ اسے جب اس کے رب نے فرمایا کہ تو تابع دار بن جا، اس نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔ اس بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، بس تم اسلام پر ہی مرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری دعا میں ہے یا اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، خواب کی تعبیر سکھائی، آسمان و زمین کا ابتدا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے اسلام ہی کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوکاروں میں شامل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مسلم ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل رکھا ہے۔ اور آیت میں فرمان ہے
اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور ہے، جس کے مطابق انبیاء حکم کرتے ہیں، تو جو مسلم ہیں یہودیوں کو بھی اور رہبانیوں کو بھی اور احبار کو بھی۔ اور فرمان میں ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، یعنی میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ سب نے کہا ہم نے ایمان قبول کیا، ہمارے مسلمان ہونے پر تم گوار ہو۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اسلام کے ساتھ ہی بھیجا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے محسوس شریعتوں کے ساتھ مختص تھے۔ احکام کا عدل بدل ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ پہلے کے تمام دین منسوخ ہو گئے، اور نہ منسوخ ہونے والا، نہ بدلنے والا، ہمیشہ رہنے والا دین اسلام آپ کو ملا، جس پر ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اور اس پاک دین کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا۔ لا شریکہ، نہیں کوئی شریک، لہو اس کے ساتھ، وبذالکہ، اور اسی طرح امرتو، حکم دیا گیا ہوں، وآنا، اور میں اول المسلمین، میں فرمانبردار پہلا بنوں، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، اور اسی طرح مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار بنوں۔ قل، کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغی، میں تلاش کروں، ربن، رب، وہو، اور وہ، رب ہے، کلی شیء، ہر چیز کا، ولا، اور جو، تکسب و کماتا ہے، کل نفس، ہر نفس، الا علیہا، تو وہ اسی پر ہے، تو جو کوئی بھی جیسا بھی عمل کرتا ہے سزا یا جزا اسی کو ملے گی۔ اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کا جو جزا ہے اس کو ملے گی، اگر اس نے برا کام کیا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ولا، اور نہ، تازرو، کوئی بوجھ اٹھائے گا، وازراتن، بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا، تو نہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف، مرجعوکم، لوٹ کر جانا ہے تم کو، فینبئوکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما، جس پر، کنتم، تھے تم، فیہ تختلفون، اختلافات کرتے۔ کہو، کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ وہی تو ہر چیز کا رب ہے، تو جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نفع یا نقصان اسی پر ہے، کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ پھر تو اپنے رب ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تمہیں اختلافات تم کرتے ہو وہ تمہیں بتائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے سوال کرو، ان سے پوچھو کیا میں بھی تمہاری طرح سچے معبود کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لوں؟ میری پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مجھے بچانے والا، میرے کام سنوارنے والا اللہ ہی ہے، پھر میں دوسروں کا سہارا کیوں لوں؟ خالق و مالک کو چھوڑ کر بے بس اور محتاج کے پاس جاؤں؟ اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اور فاعبدوہ وتوکل علیہ میں دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر قیامت کے دن کی خبر بتائی جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کا جو بوجھ ہے وہ خود ہی اٹھائے گا، اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، نیکوں کو نیک، بدوں کو بد، ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے، بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کے گناہ بڑھائے جائیں گے، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی۔ جن کے دائیں ہاتھ میں نیک اعمال ملے ہیں ان کے نیک اعمال کی برکت ان کی اولاد کو بھی پہنچے گی، یعنی کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ایمان میں ان کی تابعداری داری کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے بلند درجوں میں پہنچا دیں گے۔ ان کے اعمال اس درجے کے اگرچہ نہ بھی ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان میں شرکت کی اس لیے ان کے درجات بڑھا دیے جائیں گے، اور یہ درجے ماں باپ کے درجے گھٹا کر نہیں بڑھیں گے، بلکہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ ہاں، بوڑھے لوگ اپنے بد اعمال کی وجہ سے گڑھے میں پڑے ہوں گے، تم بھی عمل کیے جا رہے ہو، ہم بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں تو سب کو جانا ہے، تو وہیں اعمال کا حساب ہونا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا جس میں اختلافات ہے اللہ تعالیٰ بتائے گا، قیامت کے دن سچے فیصلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کے درمیان سچے فیصلے فرما دے گا۔
وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے جعلکم بنایا تمہیں خلائف الارض زمین کا خلیفہ ورفع اور بلند کیا بعضکم بعض تمہارے کو فوق بعض کے اوپر درجات درجوں میں. تو ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر فضیلت دی، درجہ دیا. تو یہ درجے ایک دوسرے پر کیوں بنائے گئے؟ لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے فیما اتاکم جو دیا تم کو. یہ درجے کیا ہے؟ یہ امیر و غریبوں کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے مسلمانوں کو یہ درجے بنائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق مسلمانوں کو دیا ہے تو کیا وہ اسے اپنے غریب بہن بھائیوں میں خرچ کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اِنَّا بے شک ربا کا آپ کا رب سریع العقاب جلد ہی عذاب دینے والا ہے. تو پھر تمہیں آزمایا جائے گا، پھر تمہارا رزلٹ ڈکلیئر ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جلد عذاب دے گا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر تمہارے درجے بلند کیے. جو کچھ اس نے تمہیں بخشا اس میں تمہاری آزمائش کرے، پھر تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے رب نے تمہارے دشمن کو غارت کیا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اس نے تمہارے درمیان مختلف طبقات بنائے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوش شکل ہے، کوئی تھوڑا بدصورت ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی بد اخلاق ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے. اس نے روزیاں بھی تقسیم کر رکھی ہیں، ہر ایک کو ایک کے ماتحت کر دیا. جیسا کہ فرمان ہے انظر کیف فضلنا بعضهم، دیکھ لے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی تاکہ اسے آزمائش کی جائے. امیر آدمیوں کا شکر، غریب کا صبر سب معلوم ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. پھر تمہیں دنیا سے ہوشیار رہنا چاہیے، عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے.